بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحت نامہ گروپ کے لیے آج کی دوا ہائیڈروفوبینم، اسے لائسین بھی کہتے ہیں، لیوسین بھی کہتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ اس کی جو پروونگ ہوئی ہے ڈاکٹر لپی نے بھی کی اور ڈاکٹر ہیرنگ نے بھی کی۔ کنگڈم میں اینیمل کنگڈم بھی کہلاتا ہے اور نورسوڈ بھی کہلاتا ہے یہ، کیونکہ یہ ریبیز جو ریبٹ ڈاگ ہوتا ہے، پاگل کتا جو ہوتا ہے، اس کے تھوک سے بنتی ہے، سلیوا سے بنتی ہے۔ یہ دوا پاگل کتے کی رال سلیوا سے بنائی جاتی ہے۔ اس دوا کا مریض سکون جیسے آرام سے نہیں بیٹھ سکتا، اسے ایک جگہ بیٹھنا پسند نہیں، اس کے سونگھنے اور سننے کی حس تیز یعنی کہ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ یہ دور کی بھی باتیں سن لیتا ہے، اور اس کی سونگھنے کی جو حس ہوتی ہے، خوشبو بدبو سے بہت پرحس ہوتا ہے۔ رات میں تکلیفیں اس کی بڑھ جاتی ہیں، شام میں وہ یہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہے۔ اس دوا کا مریض بے حد جھوٹا، دغاباز ہوتا ہے۔ اس دوا کے مریض کو جنسی خواہش حد سے زیادہ ہوتی ہے، بے شرم، بے حیا، رشتوں کا تقدس نہیں ہوتا، یعنی یہ کتے کے مافک اس کی جو لائف ہوتی ہے نا، جنسی لائف جو ہوتی ہے اس کی کتے کے مافک ہوتی ہے۔ ادھر ادھر منہ مارنا، شرم و حیا سے لاپرواہ، نہ ماں کی شرم، نہ بہن کی شرم، نہ عزیز رشتہ داروں کی شرم، ساری شرم و حیا اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے مریض کا عضو تناسل جو ہوتا ہے وہ درد کرتا ہے، خصیے سکڑ جاتے ہیں اور بہت زیادہ شدید درد کرتے ہیں جب اس کی جنسی خواہش ہوتی ہے، اور جماع سے پہلے بھی اور جماع کے وقت بھی اور جماع کے بعد بھی اس کے عضو تناسل میں اور ٹیسٹیز میں، خصیوں میں شدید درد ہوتا ہے۔ یہاں مجھے ایک کیس یاد آ رہا ہے، بہت عرصہ ہو گیا، تقریباً 2-2.5 سال پرانی بات ہے۔ میرے ایک فیس بک دوست ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کا مجھے میسیج آیا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے۔ میں نے کہا جی میں حاضر ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مت پوچھیں، میں بے شرم ہو گیا ہوں، بے حیا ہو گیا ہوں۔ کلینک پہ خواتین آتی ہیں تو ان کے اوپر جو نظر پڑتی ہے وہ جنسی خواہش والی نظر پڑتی ہے، ان کے جسم پہ نظر پڑتی ہے۔ اب تو حال یہ ہو گیا کہ اب مجھے اپنے گھر میں بھی جو ہے نا بڑی شرم آتی ہے، یہ شرم ختم ہوتی جا رہی ہے کہ میں اپنی بہن کے اوپر، اپنی بیٹی کے اوپر بھی میری نظر جو ہے ان کے اتنی حساس اعضاء، جنسی اعضاء کے اوپر پڑتی ہے۔ مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے۔ آپ کا نام سنا، میں نے بہرحال نام علمیہ کا، میں نے انہیں ہائیڈروفوبینم 1 کا ایک ڈوز دیا، بتایا کہ ہائیڈروفوبینم 1 کا ایک ڈوز لے لیجئے اور اسے ریپیٹ مت کیجیے گا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے آپ حل بتائیے، 1 ہفتے کے بعد حل بتائیے۔ 1 ہفتے کے بعد انہوں نے مجھے حال بتایا کہ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ میں ہائیڈروفوبینم 1 کی ایک ڈوز لینے سے ہی میرے اندر بہت تبدیلی آ گئی، چینج آ گئی، اور اب میری نظر نہیں اٹھتی مگر دل میں کچھ ہوتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایک کام کیجئے کہ 10 کا ایک ڈوز لے کے اور اس کو ریپیٹ مت کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے 10 کی دوا ایک خوراک لے لی، اور پھر تقریباً 15 دن کے بعد انہوں نے دوبارہ مجھے میسج کر کے بتایا، 15 دن یا اس سے کم یا زیادہ کے بعد مجھے انہوں نے شیئر کی اپنی طبیعت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب اب آئی ایم کوائٹ ویل، الحمدللہ اب میرے اندر کسی قسم کے ایسے خیالات نہیں ہیں، بلکہ وہ کہنے لگے اب مجھے اپنے جسم کے اندر بہت زیادہ تبدیلی محسوس ہونے لگی ہے، میرے اندر بہت زیادہ اچھائی محسوس کر رہا ہوں میں اپنے اندر صحت کے معاملے میں۔ میں نے کہا چیزیں اللہ کا شکر ہے۔ بہرحال ایک تو کیس یہ تھا، ایک کیس اور آگے شیئر کروں گا اپنی مسز کے بارے میں۔
اسی دوا کے بارے میں. اس دوا کا مریض اداس ہونا اس کے ساتھ ساتھ برا ہوا ہے. اداس اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس کو برا ہوا ہے، کچھ اس کے ساتھ برا ہوا ہے یا ہونے والا ہے. اسی اداسی میں وہ کمزوری محسوس کرتا ہے، خودکشی کا رجحان ہوتا ہے. جب اداسی مایوسی چھا جائے اور وہ چاہتا ہے کہ اونچائی پر جائے اور وہاں سے کود کر جان دے دے یا خودکشی کر لے، یعنی کہ اس کی ڈیزائر ہوتی ہے کہ یہ اونچائی سے کود کر اب خودکشی کرے. یہ اس کی ایک کی سمٹمز میں سے ہے نا، اس کی سمٹمز میں سے. اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ظلم زیادتی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے. اسے لگتا ہے کہ وہ جہنم میں ہے اور اس کی زندگی جہنم کی زندگی گزر رہی ہے. جب اس طرح کے خیالات حد سے زیادہ بڑھ جائیں یا اس کی برداشت سے باہر ہو جائے تو تب اس کو خیال آتا ہے کہ وہ پاگل ہو گیا ہے یا پاگل ہونے والا ہے. اور جب یہ خیال اس کو پختہ ہو جاتا ہے اور مستقل اس کے دماغ میں یہ خیالات آنے لگتے ہیں تو اپنے ماں باپ، اپنے عزیز رشتہ داروں، اپنے دوستوں پر وہ حملہ کرتا ہے، اپنے آفیسرز میں حملہ کرتا ہے. جب بار بار اس کی حد تک عزت ہو، جب بار بار اس کو پریشان کیا جائے گا، ڈسٹرب کیا جائے گا، اس کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی، اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے رہیں گے، تو پھر وہ ایک حد ہوتی ہے. اس حد سے جب چیز باہر ہو جاتی ہے، جیسے انسان ایک دم ریش ہو کے لڑنے جھگڑنے لگ جاتا ہے، اس طریقے سے ہائیڈروفوبینم کا مریض ایک دم نہیں ہوتا ریش، مگر جب اس کو بار بار اس طریقے سے تنگ کیا جائے تو وہ ریش ہو جاتا ہے. یہ کتے کی طرح کی مثال ہے کہ کتے کو اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے بار بار چھیڑ رہے ہوتے ہیں، کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو مگر کتا جو ہوتا ہے نا ان کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے یا ان کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوتا. مگر جب ایک ہی چیز اس کتے کے ساتھ بار بار کی جائے نا تو پھر وہ ایک دم کاٹنے کو دوڑتا ہے، بھونکتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے، یعنی کہ بھونکنے والی کیفیت میں ہوتی. تو سیم یہی ہائیڈروفوبینم کے مریض کے ساتھ بھی سیم یہی کیفیت ہوتی ہے. ہائیڈروفوبینم کا مریض بہتا پانی، چمکتی اشیاء، تیز روشنی، بے ہنگم موسیقی اور شور سے حساس ہوتا ہے. اس کے مریض کی بے چینی، بے آرامی دماغی کام کرنے سے بڑھ جاتی ہے. فیصلہ کرنے کی صلاحیت، غیر متوقع باتوں پر خوف اور بے چینی، جیسے چوری ہو جائے گی یا گھر سے نکلتے وقت کوئی حادثہ ہو جائے گا، گاڑی چلاتے وقت کوئی حادثہ ہو جائے گا، سانپ کا خوف، زہر دیے جانے کا خوف، بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پہ جانے کا خوف، بند جگہوں، بند گلیوں میں جانے کا خوف، پانی کی آواز کا خوف، بہتے پانی کو دیکھ کر خوف. اس طریقے سے یہ علامات ہوتی ہیں. کچھ عرصہ پہلے مسز نے مجھے تقریباً 6 بجے قریب فون کیا شام کو کہ جی میں نے صبح سے پانی نہیں پیا ہے اور پیاس کے مارے میری جان نکل رہی ہے، مگر میں جب بھی پانی کا گلاس بھرتی ہوں تو مجھے عجیب و غریب ایک خوف آتا ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، پانی پی کے میں مر نہ جاؤں، اور پانی کے شور سے اور پانی کو دیکھ کے مجھے خوف آ رہا ہوتا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ کھانا پکاتے وقت جو تم نے پانی ڈالا اس وقت؟ کہیں ہاں اس وقت بھی مجھے ہو رہا ہے، برتن دھوتے وقت بھی ہو رہا ہے. یہ سارا معاملہ مجھے ہر پانی کا جہاں استعمال ہو رہا ہے مجھے کیفیت ہو رہی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو دوا بھیج رہا ہوں، آپ اس کو 15 منٹ پہ 2 خوراکیں آپ کھا لیجئے، انشاءاللہ آپ 1 گھنٹے کے اندر ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے بیٹے کے ہاتھ ہائیڈروفوبینم 30 کی 2 خوراکیں اس کو بنا کے بھیج دیں. میں بھی بھول گیا مریضوں کے رش میں. 8 بجے قریب جب مجھے خیال آیا میں نے فون کیا، پوچھا تو کہیں گے جی الحمدللہ میں بالکل نارمل ہوں اور میں نے رچ کے پانی بھی پیا ہے اور سارا خوف وغیرہ ختم ہو گیا.
تو بعض اوقات ایسے ایسے سمٹمز آپ کے لائف میں آتے ہیں مریضوں کے، تو آپ اس کو اگر استعمال کر لیں وقت پر تو انشاءاللہ آپ کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس دوا کے بچے رات کو سونے سے پہلے اور صبح جاگنے پر روتے ہیں۔ عام طور پر اس کا مریض کمپنی، رفاقت، ساتھ پسند نہیں کرتا، لیکن ڈر اور خوف کے وقت اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اس کے ساتھ ہو۔ اس وقت وہ اکیلا پن محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ نمی والے مرطوب موسم میں تکلیف کا بڑھ جانا، بارش کے موسم میں بڑھ جانا، ٹھنڈی ہوا اور گرم ہوا میں تکلیف کا بڑھ جانا، آفٹر انٹر کورس کمزوری کا بڑھ جانا، دماغی اور جسمانی محنت سے تکلیف کا بڑھ جانا۔ اس دوا کا مریض بے شرم، بے حیا اور بد نظر ہوتا ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ چمکدار اشیاء، بہتا پانی، پانی کا شور، تیز روشنی سے اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہیں۔ مٹن، سبزیاں، گوشت اور سبزیاں اس کو ناپسند ہوتی ہیں۔ زنانہ اعضاء تناسل کے چھالے، یوٹرس، رحم میں سوزش اور سوجن اور ورم، شدید درد کے ساتھ چلتے وقت رحم کا درد پستان سینے تک آتا ہے، جماع کی ناقابل برداشت خواہش، حیض مقدار میں زیادہ اور بکثرت آتے ہیں۔ یہ ہائیڈروفوبینم کی میں نے مخصوص علامات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ امید کروں گا کہ ہائیڈروفوبینم کی سلیکشن کرتے وقت آپ کی بہت کام آئیں گی۔ ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر، سندھ، پاکستان سے۔